معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں رئیس احمد آپ کا استقبال کرتا ہوں سعید نیٹ ورک کے پلیٹ فارم میں۔ دوستو، 10 پارے کی تفسیر کے مضامین کا خلاصہ ہو گیا ہے۔ 10واں پارے کا خلاصہ بیان کیا جا چکا ہے۔ جن حضرات کو ان تفاسیر کو سماعت کرنی ہے وہ سعیدی نیٹ ورک میں جا کر کے ان تفاسیر کو سماعت کر سکتے ہیں۔ چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر لیں ہیں اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ 11واں پارہ، پارے کے شروع میں ان منافقین کی مذمت بیان فرمائی گئی جنہوں نے اسباب ہونے کے باوجود جہاد میں شرکت نہیں کی اور بہانے بناتے رہے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان منافقین کا حال بیان فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم جب غزوہ تبوک سے واپس مدینہ منورہ پہنچیں گے تو غزوہ سے رہ جانے والے منافقین جھوٹے بہانے بنا کر اور باطل عذر پیش کر کے آپ سب کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دینا کہ بہانے مت بناؤ، جو عذر تم پیش کر رہے ہو ہم اس کی ہرگز تصدیق نہیں کریں گے۔ تم نے جو کچھ کیا اللہ پاک نے ہمیں اس کی خبر دے دی ہے، اور اب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے کام کو دیکھیں گے کہ تم نفاق سے توبہ کرتے ہو یا اس پر قائم رہتے ہو۔ دراصل منافقین کے ذہنوں میں یہ غلط فہمی تھی کہ مسلمان غزوہ تبوک میں شکست سے دوچار ہوں گے، اسی لیے انہوں نے شرکت نہیں کی۔ اللہ پاک نے محض اپنے فضل و کرم سے ایمان والوں کی مدد فرمائی اور انہیں کامیابی عطا ہوئی۔ آیت نمبر 98 میں عرب کے دیہاتی لوگوں کے 2 طبقوں کا بیان ہوا ہے۔ کچھ دیہاتی ایسے ہیں کہ اللہ پاک کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں رضا الہی اور طلب ثواب کے لیے تو کرتے نہیں بلکہ ریاکاری کے طور پر اور مسلمانوں کے خوف سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ مسلمانوں پر گردشیں آنے کے انتظار میں رہتے ہیں اور یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ کب مسلمانوں کا زور کم ہو اور کب وہ مغلوب ہوں۔ انہیں خبر نہیں کہ اللہ پاک کو کیا منظور ہے۔ وہ اللہ پاک نے بتا دیا کہ پوری گردش انہی پر ہے اور وہی رنج و ملا اور بدحالی میں گرفتار ہوں گے۔ دیہات میں رہنے والے بعض حضرات ایسے ہیں کہ اللہ پاک کی راہ میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ پاک کے ہاں نزدیکیوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صدقہ پیش کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر و برکت اور مغفرت کی دعا فرمائیں گے۔ آیت نمبر 100 میں ان مہاجر و انصار صحابہ کرام علیہم الرضوان کی تعریف بیان کی گئی ہے جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت کی اور مال و جان سے اس دین حق کا بھرپور ساتھ دیا۔ اگلی آیت میں ان 2 گروہوں کا ذکر ہے جو غزوہ تبوک میں بغیر کسی شرعی عذر کے شرکت سے محروم رہے، لیکن ان کو اپنی اس محرومی پر شدید ندامت تھی۔ ان میں سے ایک گروہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی سے پہلے ہی خود کو سزا دے دی اور مسجد نبوی کے ستونوں سے خود کو باندھ لیا۔ آیت مبارکہ میں انہیں بشارت دی گئی کہ اللہ پاک نے ان کے گناہوں کو معاف کیا۔ آیت نمبر 107 میں مسجد ضرار کا تذکرہ ہے۔ قباء شریف کے مخلص مسلمانوں نے مسجد قباء بنا کر اللہ کی عبادت اور اعمال خیر کی بنیاد ڈالی تو منافقوں نے ان کے مقابلے میں فتنہ اور فساد کے لیے مرکز بنا کر اس کو مسجد کا نام دے دیا اور انہیں خفیہ طور پر کافروں کی سرپرستی حاصل تھی۔ یہ لوگ جنہوں نے مسجد ضرار بنائی تھی وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر اس کا افتتاح کروانا چاہتے تھے تاکہ مسلمانوں کی نظر میں وہ مسجد مقدس ہو جائے، اور اس کے پس پشت یہ اس مسجد کے ذریعے مسلمانوں میں انتشار پھیلانے کی سازشیں کرتے رہیں۔ لیکن اللہ پاک نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں تشریف لے جانے سے منع فرما دیا اور فرمایا کہ یہ مسجد مسلمانوں کو ضرر پہنچانے، کفر پھیلانے، اہل ایمان کے درمیان جھگڑا اور فساد کرنے اور اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے والوں کی باطل منصوبہ بندی اور سازشوں کا مرکز ہے۔
لہذا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا اور اس مسجد کو آگ لگا کر جلانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات بظاہر نیک کام اگر منفی مقاصد کے لیے کیا جائے تو اللہ پاک کے ہاں اس کو قبولیت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے مسجد قباء اور اس میں جمع ہونے والے مخلصین کی تعریف فرمائی اور ان کے ظاہری اور باطنی طہارت کے جذبہ کو بیان فرمایا اور فرمایا کہ مسجد قباء کی بنیاد پہلے دن سے اخلاص پر رکھی گئی ہے، اللہ پاک کی عبادت، حمد اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ اگلی آیت میں بتایا گیا کہ کلمہ پڑھ کر بندہ مومن اللہ سے ایک طرح کا وعدہ کرتا ہے اور اس وعدہ کی روح سے وہ اپنا مال جان اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور اللہ پاک اس کے بدلے میں اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اب اگر مومن مال و جان اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کرے گا تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ آیت نمبر 118 میں ان 3 مخلص مومنوں کا ذکر ہے جو غزوہ تبوک میں بغیر کسی عذر کے پیچھے رہ گئے تھے۔ ان کے نام ہیں کعب بن مالک، بلال بن امیہ، مرارہ بن ربی رضی اللہ عنہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک سے واپس ہو کر ان سے جہاد میں حاضر نہ ہونے کی وجہ دریافت فرمائی اور فرمایا، ٹھہرو جب تک اللہ تمہارے لیے کوئی فیصلہ فرمائے، اور مسلمانوں کو ان لوگوں سے ملنے جلنے کا کلام کرنے سے ممانعت فرما دی، حتیٰ کہ ان کے رشتہ داروں اور دوستوں نے ان سے کلام ترک کر دیا، یہاں تک کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کو کوئی پہچانتا ہی نہیں اور ان کی کسی سے شناسائی نہیں۔ اس حال پر انہیں 50 روز گزرے، یہاں تک کہ جب زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور انہیں کوئی ایسی جگہ نہ مل سکی جہاں ایک لمحہ کے لیے انہیں قرار ہوتا۔ ہر وقت پریشانی اور رنج و غم میں، بے چینی اور اضطراب میں مبتلا تھے، اور وہ رنج و غم کی شدت کی وجہ سے اپنی جانوں سے تنگ آ گئے۔ نہ کوئی انیس ہے جس سے بات کریں، نہ کوئی غمخوار جسے حال سنا دیں، وحشت و تنہائی ہے اور شب و روز کی گریہ وزاری۔ انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ پاک کی ناراضی سے بچنے کے لیے اس کے سوا کوئی پناہ نہیں، تو اللہ پاک نے ان پر رحم فرمایا اور ان کی توبہ قبول فرما لی تاکہ آئندہ توبہ کرنے والے یہی رہیں۔ اس کے بعد ایمان والوں کو اللہ سے ڈرنے اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کی ایک جماعت کو علم دین کے حصول کے لیے گھروں سے نکلنے کی ترغیب ارشاد فرمائی گئی اور طریقہ ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرنے کے لیے سب مسلمانوں کا اپنے وطن سے نکل جانا درست نہیں، کہ اس طرح شدید حرج ہوگا، تو جب سارے نہیں جا سکتے تو ہر بڑی جماعت سے ایک چھوٹی جماعت جس کا نکلنا انہیں کافی ہو کیوں نہیں نکل جاتی، تاکہ وہ دین میں فقاہت حاصل کریں اور اس کے حصول میں مشقتیں جھیلیں، اور اس سے ان کا مقصود واپس آ کر اپنی قوم کو وعظ و نصیحت کرنا ہو تاکہ ان کی قوم کے لوگ اس چیز سے بچیں جس سے بچنا انہیں ضروری ہے۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف بیان فرمائی گئی کہ اہل عرب، بے شک تمہارے پاس تم میں سے عظیم رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے جو کہ عربی پرشی ہیں، جن کے حسب و نسب کو تم خوب اچھے سے پہچانتے ہو کہ تم میں سب سے عالی نسب ہیں، اور تم ان کے صدق و امانت، زہد و تقویٰ، طہارت، تقدس اور اخلاق حمیدہ کو خوب جانتے ہو۔ یہ وہ ہیں کہ تمہارے تکلیف اور آزمائش میں پڑھنا ان کو رنجیدہ کر دیتا ہے، اور یہ وہ ذات ہیں جو مومنوں پر بہت زیادہ مہربان ہیں۔ یہاں سے سورہ یونس کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں سورہ یونس مکیہ ہے، البتہ ان کی 3 آیتیں فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ سے لے کر لا یؤمنون تک مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں 11 رکوع 109 آیتیں ہیں۔ اس صورت کی آیت نمبر 98 میں اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے صورت کا نام سورہ یونس ہے۔ جب انہیں حضرت یونس علیہ السلام نے عذاب کی وحی سنائی اور خود وہاں سے تشریف لے گئے تو ان کے جانے کے بعد عذاب کے آثار دیکھ کر وہ لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے سچے دل سے توبہ کی تو ان سے عذاب کو اٹھا لیا گیا۔ اس واقعے کی مناسبت سے اس نام کا سورہ یونس رکھا گیا۔ سورت کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ آگے چل کر قرآن کریم کے حکیمانہ کلام ہونے کو بیان کیا گیا اور منکرین قرآن کی باطل ذہنیت کی بھی نشاندہی کی گئی ہے۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی
نبوت اور رسالت سے کسی کو تعجب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ ہر امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے رہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے دلائل قدرت اور نظام کائنات پر غور و فکر کرنے کی دعوت عطا فرمائی ہے کہ لوگ نظام کائنات کو دیکھیں کہ بغیر ستون کے آسمان ہمارے اوپر موجود ہے، زمین کو چلنے کے لیے ہموار کر دیا ہے، اور اس کی طرف غور و فکر کرو۔ اگلی آیتوں میں بتایا گیا کہ جس طرح لوگ خیر کے لیے جلدی مچاتے ہیں، ایسے اگر شر کو بھی اللہ پاک جلدی نازل فرما دے تو دنیا کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ آیت نمبر 22 سے اللہ پاک نے اپنی عطا کردہ نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ ان نعمتوں میں دریاؤں کے اندر کشتیوں کا چلنا، بارش سے انسانوں اور جانوروں کی خوراک کے لیے پودوں اور سبزیوں کا اگنا۔ لیکن انسان کی فطرت یہ ہے کہ طوفان جب آتا ہے تو اس وقت آخری سہارے کے طور پر اللہ پاک کو پکارتا ہے، لیکن جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو اللہ پاک کی نافرمانی شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد دنیا کی زندگی کو ایک کھیتی کی مثال سے واضح کیا ہے کہ جس طرح آسمان سے بارش برستی ہے، کھیتی اگتی ہے اور اپنی انتہا کو پہنچتی ہے، لیکن اچانک کوئی آفت نازل ہوتی ہے، وہ اسے رات یا دن میں اجاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ اس طرح انسان کی زندگی بھی ابتدا کے بعد جوانی کے عروج تک پہنچتی ہے، لیکن اچانک کسی طبی موت سے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو کھیتی کا معاملہ تو پھر بھی آسان ہے کہ اس کا کوئی حساب نہیں ہے، لیکن اے انسان، تجھ کو موت کے بعد پھر اٹھایا جائے گا، تیرے کیے کا تجھ سے حساب کتاب ہوگا۔ تو آج ہی سدھر جا اور اپنا حساب کر لے، اور آج ہی اپنے آپ کو نیکی کی راہ پر لے آ، ورنہ کل حساب کا دن پھر عمل کام نہیں آئے گا۔ آیت نمبر 25 سے بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ پاک تمام انسانوں کو سلامتی کی راہ کی طرف بلا رہا ہے۔ جو اللہ کے حکم پر لبیک کہیں گے ان کے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں، اور روز قیامت ان کے چہرے ہر قسم کی ذلت اور رسوائی کی سیاہی سے محفوظ ہوں گے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اس کے برعکس اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے چہرے ذلت و رسوائی کی وجہ سے اندھیری رات کی طرح کالے ہوں گے۔ انہیں اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا، اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اگلی آیت میں قرآن مجید کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے پاس اپنے رب کی طرف سے ایک عظیم نصیحت آئی ہے جو دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اولیاء اللہ کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ انہیں نہ کسی آنے والی بات کا خوف ہوگا، نہ گزری ہوئی بات کا ملال۔ قیامت کے دن وہ اپنی پسند کی نعمتوں کے اندر ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ہمیشہ اپنے تقویٰ پر کاربند رہے۔ انہیں دنیا میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی بشارت ہے، اور اللہ کے کلام میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کے واقعے کو مختصراً ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے سرداروں کے مقابلے میں اللہ پر توکل کیا، اللہ پاک کا پیغام سنانے میں کوئی اجرت نہیں لی۔ اللہ پاک نے انہیں ان کے ماننے والوں کے ساتھ کشتی میں سوار ہونے کا حکم فرمایا اور انہیں طوفان سے بچا لیا۔ پھر موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجنے کا بیان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا فرمائی، جس پر اللہ پاک نے فرعون اور اس کے لشکروں کو غرق کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ یہ سورت حضرت یونس علیہ السلام کے نام سے موسوم ہے۔ اس کی آخری آیت میں حضرت یونس کی قوم کا واقعہ یہ ہے کہ لوگ موصل کے علاقہ نینوا میں رہتے تھے اور کفر و شرک میں مبتلا۔ اللہ پاک نے حضرت یونس کو ان کی طرف بھیجا، آپ نے انہیں بت پرستی چھوڑنے اور ایمان لانے کا حکم دیا۔ ان لوگوں نے انکار کیا اور حضرت یونس علیہ السلام کی تکذیب کی۔ آپ نے انہیں اللہ پاک کے حکم سے عذاب نازل ہونے کی خبر دی۔ ان لوگوں نے آپس میں کہا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کبھی کوئی بات غلط نہیں کہی، دیکھو اگر وہ رات کو یہاں رہے جب تو کوئی اندیشہ نہیں، اور اگر انہوں نے رات یہاں نہ گزاری تو سمجھ لینا چاہیے کہ عذاب آئے گا۔ اور جب رات ہوئی تو حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے، اور صبح کے وقت عذاب کے آثار نمودار ہو گئے، اور آسمان پر سیاہ رنگ کا ہیبت ناک بادل آیا، بہت سارا دھواں جمع ہوا اور تمام شہر پر چھا گیا۔ یہ دیکھ کر انہیں یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہے۔ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا تو آپ کو نہ پایا۔ اب انہیں اور زیادہ اندیشہ ہوا تو لوگ اپنی عورتوں، بچوں اور جانوروں کے ساتھ جنگل کی طرف نکل گئے۔ موٹے کپڑے پہن کر توبہ و اسلام کا اظہار کیا۔ شوہر سے بیوی، ماں سے بچے جدا ہو گئے، اور سب نے بارگاہ الہی میں کریا وزاری شروع کر دی اور عرض کرنے لگے کہ جو دین حضرت یونس علیہ السلام لائے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے سچی توبہ کی، جو جرائم ان سے ہوئے تھے انہیں دور کیا،
پرائے مال واپس کیے، حتیٰ کہ اگر دوسرے کا ایک پتھر کسی کی بنیاد میں لگ گیا تھا تو بنیاد اکھاڑ کر وہ پتھر نکال دیا اور واپس کر دیا۔ اللہ پاک سے اخلاص کے ساتھ مغفرت کی دعائیں کی تو پروردگار عالم نے ان پر رحم کیا، دعا قبول فرمائی اور عذاب اٹھا دیا گیا۔ ان سب واقعات کو بیان کرنے کے بعد مشرکین کو تنبیہ فرمائی گئی کہ اگر وہ کفر و شرک سے باز نہ آئے اور اپنی انا پر اڑے رہے تو قیامت سے پہلے ہی ان پر عذاب آ سکتا ہے۔ ساتھ ہی اہل ایمان کو خوشخبری سنائی گئی کہ اللہ پاک کی مدد اور نصرت قریب ہے، اور یہ اللہ کا طریقہ رہا ہے کہ اللہ پاک اہل ایمان کو نجات عطا فرماتا ہے۔ جس طرح سورہ یونس کی ابتدا قرآن کریم کے ذکر سے ہوئی تھی، اسی طرح اس کا اختتام بھی اسی سچی کتاب کی اتباع اور پیروی کے حکم پر ہو رہا ہے۔ سورہ ہود، حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر مفسرین کرام فرماتے ہیں سورہ ہود مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس صورت میں 10 رکوع اور 123 آیتیں ہیں۔ سورہ ہود کو نام ہود کیوں کہا گیا؟ آیت نمبر 50-60 میں اللہ پاک نے حضرت ہود نبی حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا بیان کیا گیا۔ اس واقعے کی مناسبت سے اس صورت کا نام ہود ہے۔ خیر، یہ پارے کا یہاں سے اختتام ہوتا ہے اور انشاءاللہ 12ویں پارے کا پھر آغاز ہوگا۔ اور آپ لوگ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ